اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بحث ہماری دوسرے پر ہے اور آج ہے جو مدفوعات ہے حیوانات کی، جو غائط ہے، جو عذرا ہے، نجاست ہے، آیا اس کی خرید و فروخت جائز ہے یا جائز نہیں؟ پہلے بول کی بات کی، اب مدفوع کی بات کریں، غائط کی بات کریں، یہ ہماری بحث ہے۔ اس سے پہلے یہ بحث میں ہم داخل ہو، ایک اصولی بحث وسط میں آگے نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب دو دلیل میں تعارض ہو جائے، دو احادیث میں تعارض ہو جائے، ایک بات یاد رکھیے گا، تعارض ہمیشہ دو حجت کے درمیان ہوتا ہے، کبھی بھی حجت اور لا حجت کے درمیان تعارض نہیں ہوتا، ہمیشہ دو حجت کے درمیان تعارض ہوتا ہے۔ یعنی بالفرض یہ جو دو حدیث میں تعارض ہوا ہے، اگر ایک حدیث نہ ہوتی جس سے تعارض ہوا، اگر وہ نہ ہوتی تو یہ حدیث بالکل سیٹ تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے راوی وغیرہ سب صحیح تھے، اور اسی طرح اگر بالفرض یہ نہ ہوتی اور دوسری فقط وہ ہوتی تو وہ بالکل صحیح تھی، اس کے سب صحیح تھا۔ بس تعارض ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ دو حجت میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ حدیث اٹ سیلف اگر اس کو دیکھیں تو یہ بالکل صحیح ہے، اور اس حدیث کو بھی اٹ سیلف اگر دیکھیں، بے نفس ہی دیکھیں تو یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اب چونکہ تعارض ہو رہا ہے ان دونوں میں، تو اس وجہ سے پاسبل نہیں کہ دونوں امام کی طرف سے آئی ہو۔ لسان تعارض کیا ہے؟ لسان تعارض تقاضب ہے، یعنی دو احادیثوں کے درمیان جب تعارض ہوتا ہے، ایک بات تزاحم ہے، تزاحم کی جو لسان ہے وہ تقاضب نہیں ہے، تعارض کی جو لسان ہے وہ تقاضب ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ امام فرمائے کہ نماز جمعہ زمان غیبت میں واجب ہے، اور ایک جگہ فرمائے نماز جمعہ زمان غیبت میں حرام ہے، تو یہ دو دلیلوں کے درمیان تعارض ہو رہا ہے، یعنی یہ دو دلیل ایک دوسرے کے مد مقابل آ رہی ہے اور تقاضب کر رہی ہے، یہ اس کو کہہ رہی ہے تو جھوٹی ہے، یہ اس کو کہہ رہی ہے تو جھوٹی ہے۔ جیسے ایک رنگ میں دو پہلوان آتے ہیں، دو پہلوان آمنے سامنے آ جاتے ہیں، وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، تو تعارض میں دو حدیث یہ کہتی ہے تو امام کی طرف سے نہیں آئی ہے، یہ کہتی ہے اس سے تو امام کی طرف سے نہیں آئی ہے، یہ حدیث اس سے کہتی ہے کہ تو امام کی طرف سے نہیں آئی ہے، تو جھوٹی ہے۔ جبکہ باب تزاحم میں ایسا نہیں ہے، باب تزاحم میں اہم اور مہم کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا ایک طرف امام کہتے ہیں نماز واجب ہے، ایک طرف امام فرماتے ہیں کہ مومن کی جان بچانا واجب ہے، لیکن ایک ہی وقت میں مومن کی جان بھی بچانا، آپ کو سمندر میں ڈوب رہا ہے اور نماز کا وقت بھی اسی وقت ہے، 5 منٹ باقی ہے، تو یہاں پہ دو دلیل ایک دوسرے کو جھوٹا قرار نہیں دیتی، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اتفاقاً آپ ایک ایسی جگہ پھنس چکے ہیں کہ دو میں سے ایک کو انجام دے سکتے ہیں، تو یہاں پر اہم اور مہم کو دیکھا جائے گا، آیا نماز اہم ہے یا مومن کی جان بچانا اہم ہے؟ جو اہم ہے اس کو انجام دیا جائے گا، جو مہم ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بعد میں قضا کی جائے گی، واضح۔ لیکن باب تعارض کی لسان کیا ہے؟ تقاضب ہے، ایک دلیل دوسری دلیل کو کہتی ہے تم جھوٹی ہو۔ کیا مطلب جھوٹی ہو؟ یعنی شارع کی طرف سے صادر نہیں ہوئی ہو۔ جب دو دلیلوں میں تعارض آ جائے تو تعارض کی دو قسمیں ہیں، یا تعارض بدوی ہے یا تعارض مستقر ہے۔ تعارض بدوی وہ ہے کہ جو دیکھنے میں تعارض لگ رہا ہے، حقیقت میں تعارض نہیں ہے۔ تعارض بدوی میں قاعدہ لگتا ہے الجمع مہما امکن اولا من الترک، جب تک جم پاسبل ہے آپ جم کر دیں۔ جب احادیث آپس میں جم ہو جائے، مثلا ایک مطلق تھا ایک مقید تھا، ایک عام تھا ایک خاص تھا، ایک محکوم تھا ایک حاکم تھی، ایک موروث تھی ایک وارث تھی، یہ حدیث قابل جم ہے، اس کو کہتے ہیں جمع عرفی، کہ عرف ان دو حدیثوں کو جم کرتے ہیں۔ ایک بار امام نے فرمایا کہ الربا حرام، ربا حرام ہے، ایک بار امام فرماتے ہیں لا ربا بین الولد و والد، باپ اور بیٹے کے درمیان ربا نہیں ہے، تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ حدیث مقید ہے، اس کے اطلاق کو خراب کر رہی ہے۔ اگرچہ پہلی نگاہ میں دیکھیں تو تعارض لگ رہا ہے، اس میں کہا کہ سارے ربا حرام ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ربا حرام نہیں ہے، لیکن جب اس میں غور کریں گے
جمع عرفی کریں گے، عرف جس طریقے سے دو باتوں کو آپس میں جمع کرتا ہے، اگر اس طریقے سے ان دو حدیثوں کو جمع کریں گے تو یا مطلق اور مقید کے ذریعے سے، یا عام اور خاص کے ذریعے سے، یا محکوم اور حاکم کے ذریعے سے، یا مورود اور وارد کے ذریعے سے، دو حدیث قابل جمع ہے۔ جب دو حدیث قابل جمع ہو گئی تو اس کا مطلب جو تعارض تھا وہ تعارض نہیں تھا، ہمیں لگ رہا تھا تعارض ہے، ورنہ حقیقت میں تعارض نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں تعارض بدلی۔ تعارض مستقر وہ تعارض ہے جہاں تعارض حقیقت میں پابرجا ہے، حقیقت میں قائم ہو چکا ہے، اس طریقے سے کہ ان دو حدیث کو جمع عرفی کے تحت نہیں ملایا جا سکتا، واقعاً تعارض ہے۔ یعنی ایک بار امام فرما رہے نماز جمعہ زمان غیبت میں واجب ہے، ایک بار امام فرما رہے نماز جمعہ زمان غیبت میں حرام ہے، اس کو کیسے جمع کریں گے؟ اصل قابل جمع نہیں۔ تعارض مستقر میں دو دلیل کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو جھٹلا رہی ہوتی ہے، واضح ہے؟ یا اگر تباین کلی کی نہ بھی ہو بالفرض تب بھی وہ دلیل ایک دوسرے کو جھٹلا رہی ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ کسی بھی طریقے سے جمع کر دو اس کو کہتے ہیں جمع تبرعی۔ جمع تبرعی کا مطلب ہے وہ جمع جو تبرہن نہیں ہے، جو مبرہن نہیں ہے، جو مجوز نہیں ہے، جو جیب سے نکلا ہے، جمع تبرعی کو کہتے ہیں جمع جیبی۔ کہ مثال کے طور پر یہ کہ امام نے فرمایا نماز جمعہ واجب ہے اور ایک بار فرمایا نماز جمعہ حرام ہے، تو میں اس طریقے سے جمع کر دوں کہ ایک ہفتے آپ جمعہ پڑھو ایک ہفتے نہ پڑھو، یہ جمع صحیح جمع نہیں ہے، یہ جمع عرفی نہیں۔ عرف اس طریقے سے دو باتوں کو جمع نہیں کرتا کہ ایک ہفتے پڑھو نماز ایک ہفتے نہیں پڑھو، یعنی کیا؟ یہ جمع تبرعی ہے، جمع جیبی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس ہم جس جمع کی بات کر رہے ہیں وہ جمع عرفی ہے۔ اگر دو دلیلوں میں جمع عرفی ہو جائے تو فبیا، اگر دو دلیلوں میں جمع عرفی نہیں ہے تو پھر تعارض کیا ہے؟ مستقر ہے۔ جب تعارض مستقر ہے تو اب ہم جاتے ہیں کس کی طرف؟ مرجحات کی طرف۔ آیا ان دونوں میں کوئی ترجیح ہے یا ترجیح نہیں ہے؟ مرجحات کی دو قسمیں، یا مرجحات سندی ہے یا مرجحات خارجی ہے۔ مرجحات سندی میں دیکھتے ہیں کہ دو راوی میں سے کون سا راوی اوثق ہے، کون سا راوی اورا ہے، کون سا راوی عادل ہے، کون سا زیادہ مشہور ہے، کون سی حدیث زیادہ مشہور ہے، کون سا راوی زیادہ بھروسے مند ہے، اس کو لے لیتے ہیں۔ بس مثال طور پہ نماز جمعہ واجب ہے، نماز جمعہ واجب نہیں ہے، اس میں سے کون سا راوی زیادہ اوثق ہے، کس کی وثاقت زیادہ ہے، اس کو لے لیں گے۔ دوسرا ضعیف نہیں ہے، کیونکہ تعارض ہمیشہ دو حجت کے درمیان ہوتا ہے، حجت اور لا حجت کے درمیان نہیں ہوتا۔ اگر فرض کر لیں سندی اعتبار سے دونوں برابر ہے تو پھر خارجی مرجحات کی طرف جاتے ہیں، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ مخالفت عامہ اہل سنت کے مخالف کون سی روایت ہے اس کو لے لی جاتی ہے، موافقت قرآن جو روایت ہوتی ہے اس کو لے لی جاتی ہے، یا جو مشہور ہوتی ہے اصحاب کے درمیان اس کو لے لی جاتی ہے۔ یہ مرجحات خارجی ہے۔ مرجحات سندی میں کیا ہے؟ اورویت دیکھا جائے گا، عادلیت اور اوثقیت۔ مرجحات خارجی میں تین چیزیں: مخالفت عامہ، موافقت قرآن اور مشہور۔ اگر یہ بھی نہ ہو، مثال طور پہ ہر لحاظ سے دونوں برابر ہو، تو پھر کیا تو پھر دو نظریے، بعض کہتے ہیں تخیر ہے جس کو چاہے اختیار کرو، اور بعض کہتے ہیں توقف ہے، توقف و تساقط ہے، کسی کو بھی نہیں مان جائیں گے، ان دونوں حدیثوں کو کسی پہ بھی ہاتھ نہیں رکھیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آ جائے بحث ہماری کیا ہے؟ بیع عذرا میں، عذرا کہتے ہیں مدفوعات کو، فضلات کو۔ امام سے ایک روایت ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک بار امام نے فرمایا ثمن العذرات حرام من الصوت کا۔ صوت کہتے ہیں کہ اکل المال بالباطل، ایک شدت قباحت۔ ثمن العذرات من الصوت، ایک بار امام نے فرمایا عذرا کی خرید و فروخت کیا ہے؟ صوت ہے، یعنی باطل ہے، حرام ہے۔ اور ایک بار امام نے فرمایا لا بأس ببیع العذرا، عذرا کی خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسے شیخ طوسی نے یوں جمع کیا کہ پہلی روایت میں عذرا سے مراد عذرا حیوانات معقول اللحم ہے، اور دوسری روایت میں عذرا سے مراد عذرا مدفوعات انسان اور حیوانات غیر معقول ہے، یوں جمع کیا۔ اب دیکھیں، آئیں بحث کرتے ہیں کہ آیا یہ جو جمع ہے یہ کس طرح سے جمع ہے۔ یحرم بیع العذرات النجسہ، بس عذرا نجسہ سے کیا مراد ہو گیا؟ کہ یہ غیر معقول اللحم کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی حرمت پہ 4 دلیل شیخ ذکر کریں گے۔ ایک شہرت فتوائی ہے جس کو بعض حجت مانتے بعض نہیں مانتے، مثلا آخوی حجت نہیں مانتے، شہید اول مانتے۔
شہرت فتوائی. ایک دلیل اجماع ہے، تیسری دلیل روایت عامہ کی دیں گے، چوتھی دلیل روایت خاصہ کی دیں گے. اب دیکھیں چاروں دلیل ہمیں متن سے نکالنی ہے. یا حروم، یہاں شیخ نے فتویٰ دے دیا، فتویٰ سے مراد ابھی بات شروع کی ہے، فتویٰ آخر میں دیں گے. یا حروم بیع العذرات النجسہ، وہ عذرا کہتے ہیں انسان کی غائط کو، انسان کی مدفوع کو، یا حیوان غیر معقول الرحم کی مدفوع کو. عذرا نجسہ کیا ہے آگا صاحب؟ حرام ہے، اس کی خرید و فروخت حرام ہے. من کل حیوان، ہر وہ حیوان جو غیر معقول الرحم ہے، اس کی ہر وہ حیوان جس کا گوشت حرام ہے، جیسے گربہ ہے، جیسے انسان ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، یہ سب ہے، ان سب کی کیا ہے مدفوعات کیا ہے، اس کی خرید و فروخت حرام ہے. پہلی دلیل علی المشہور شہرت فتوائی، یہ پہلی دلیل ہے. علی المشہور سے مراد شہرت فتوائی. بل فی تذکرۃ، بلکہ بل ترقی، بلکہ کتاب تذکرہ میں علامہ حلی متوفی سن 726 ہجری. کما عن الخلاف، خلاف میں شیخ توسی نے جو خلاف لکھی، شیخ توسی کتاب خلاف فقہ مقارن ہے، اہل سنت اور تمام فقہوں کو جمع کیے. شیخ توسی متوفی سن 460 ہجری، علامہ کی متوفی کیا ہے 726 ہجری، شیخ کی 460 ہجری. علامہ نے کتاب تذکرۃ الاحکام، اسی طرح شیخ نے خلاف میں کس چیز کو ذکر کیا ہے؟ بل فی تذکرۃ کما عن الخلاف الاجماع، اجماع ہے کس چیز پر؟ علی تحریم بیع السرجین النجس. سرجین کی جو اصطلاح ہے وہ کہتے ہیں حیوان غیر معقول اللحم کے مدفوع کو. ان سرجین کہا جاتا ہے غائط اور مدفوعات کس کی؟ مالا یوکل لحمہ، جس کے لحم کو نہیں کھایا جاتا، اس کو عبارت میں سرجین کہا جاتا ہے. سرجین بلکہ دونوں لغت ہے اس کی، جو مجھے یاد آ رہا ہے سرجین اور سرجین دونوں لغت ہے اس کی. بلکہ کتاب تذکرہ میں اور خلاف میں اجماع کا دعویٰ کیا، یعنی شہرت فتویہ سے بڑھ کر اجماع کا کہا گیا. کس چیز پر اجماع ہے؟ حرمت بیع سرجین نجس. پس نجس کی جو قید ہے وہ قید توضیحی ہے، ورنہ سرجین خود کہتے ہیں کس کو؟ حیوان غیر معقول اللحم کے غائط کو. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اور دلالت کرتا ہے اس پر، کس پر آگا صاحب؟ اس حرمت بیع پر. احسن. مضافاً الی ما تقدم من الاخبار، اخبار جو گزر چکے، اخبار سے مراد اخبار عامہ، تحف العقول کی روایت تھی، دائم الاسلام کی روایت تھی، فقہ الرضا کی روایت تھی، نبوی مشہور کی روایت تھی. اس میں امام نے کیا قانون دیا تھا؟ جس جو نجس ہے اس کی خرید و فروخت کیا ہے؟ حرام ہے. یا دوسری دلیل میں کیا تھا؟ اذا حرم اللہ شیئا حرم ثمنہ، اگر ایک چیز کو حرام کرتے اس کے ثمن کو بھی حرام کرتے. تحف العقول میں امام نے کیا فرمایا تھا؟ جب خدا، وہاں پہ کس کی مثال دی تھی؟ خون کی مثال دی تھی. جب خدا کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیتا ہے. بس جو دلیل روایت عامہ ہے اس کے حساب سے بھی کیا ہے؟ بیع عذرا حرام. چوتھی یہ روایت آ رہی ہے، روایت خاصہ جو اسی باب سے مخصوص ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَایَةُ یعقوب ابن شعیب، یعقوب غیر منصرف ہے، اور دلالت کرتے علیہ اس حرمت بیع پر یعقوب ابن شعیب کی روایت. انہوں نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا ثمن العذرات من السوت. عذرا یعنی غائط کی خرید و فروخت کیا ہے؟ سوت ہے، باطل حرام ہے. سوت یعنی شدت قباحت. نعم سے استدراک کر رہے ہیں. ہاں لیکن ایک اور روایت ہے ہمارے پاس. نعم فی روایت محمد ابن المضارب، محمد ابن المضارب سے جو روایت ہے اس میں امام نے فرمایا لا بأس ببیع العذرا، عذرا کی خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک طرف فرمایا کیا؟ عذرا کی خرید و فروخت باطل ہے، ایک طرف فرمایا اس کی خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دونوں روایت کیا ہو گئی؟ معارض ہو گئی، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی. جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ جمع کرنا ہے. اگر جم پاسبل ہو، الجمع مہما امکن، جب تک جم پاسبل ہے، اولا من التر، تو دونوں روایتوں کو تیر نہیں کر سکتے، پھینک نہیں سکتے، کیونکہ دونوں حجت کی لیول پر ہے، دونوں حجت کے لیول پر ہے.
وجمع الشیخ بینہما، شیخ طوسی نے ان دونوں روایت کو جمع کیا. کیسے؟ بابا مفسر ہے بتا رہا ہے کیسے جمع کیا. بحمل الاول، حمل الاول، ہم کی اضافت مفعول کی طرف ہے. فاعل کون ہے اس کا؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی نے حمل کیا اول کو. اول سے کیا مراد ہے؟ اول روایت یعقوب ابن شعیب علیہ حسن. اول روایت کو ہم کیا کس پر؟ علی عذرۃ الانسان، انسان کی غائط پر. انسان سے مراد غیر معقول لیا انہوں نے، یعنی انسان یعنی جس کا گوشت حرام ہے. والثانی علی عذرۃ البہائم، اور دوسرے کو ہم کیا کس پر؟ بہائم پر، جس کا گوشت کیا ہے؟ معقول اللحم ہے، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہیں، بھینس ہے، یہ سب، یہ بہائم ہے. بہائم اصل میں بہما سے نکلا ہے. بہما عربی زبان میں کہتے ہیں سخت پتھر کو. سخت پتھر کے اندر کیا ہے یہ انسان کو سمجھ نہیں آتا. سخت پتھر کو انسان توڑ نہیں سکتا، تو اس کے اندر کیا ہے یہ انسان سمجھ نہیں سکتا. تو بہائم کو بھی بہائم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، جانوروں کی زبان سمجھ نہیں آتی، اس لیے بہائم کہتے ہیں. اصولی طور پہ تمام جانور بہائم ہیں، اصولی طور پر تمام جانور بہائم. لیکن یہاں پر ایک انصراف ہے تعدد دال و مدلول کی طرف سے. بہائم سے مراد حیوان معقول اللحم والے، جیسے بکرا بکری، یہ مراد. واضح نہیں ہے. بس شیخ نے جمع کیا. اب جو شیخ نے جمع کیا، ثمنۃ العذرا سے مراد عذرا حیوان ہے، اور اس عذرا سے مراد عذرا معقول اللحم ہے. یہاں غیر معقول، یہ کہاں سے جمع کیا؟ آیا یہ جمع عرفی ہے یا جمع جیبی ہے؟ اگر جمع جیبی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب شیخ کہہ رہے ہیں وَلَعَلَّهُ، وجہ بتا رہے ہیں اس جمع کرنے کی. وَلَعَلَّهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ نَصٌّ فِي عَذْرَةِ الْإِنسَانِ ظَاهِرٌ فِي غَيْرِهَا بِعَكْسِ الْخَبَرِ الثَّانِي. شیخ کہہ رہے ہیں جو پہلی خبر تھی، یعنی ثمنۃ العذرات من الصوت، اس میں عذرا سے مراد عذرا انسان ہونا نص ہے، اور غیر انسان ہونا کیا ہے؟ ظاہر ہے. اب یہ نص اور ظاہر سے مراد اصطلاحات نص و ظاہر نہیں ہے، بلکہ نص و ظاہر سے مراد یہ ہے کہ باب جب یہ حدیث مجمل ہے کہ عذرا سے کیا مراد ہے، تو مجمل اور مبین میں قانون ہے کہ قدر متیقن کو لیا جاتا ہے. پہلی حدیث میں ثمن العذرات من الصوت، عذرا کی خرید و فروخت حرام ہے. قدر متیقن کیا ہے؟ کہ عذرا سے مراد عذرا انسان ہے، غیر معقول اللحم. اور غیر قدر متیقن کیا ہے؟ معقول اللحم. یعنی نص وہ ہے، ظاہر وہ ہے. جبکہ دوسری حدیث میں جو امام نے فرمایا، فقط اسی حدیث کو لیں، لا باس ببیع العذرا، بے عذرا میں کوئی مراد نہیں. اس میں مجمل ہے کہ عذرا سے کیا مراد نہیں معلوم. قدر متیقن کیا ہے؟ معقول اللحم. تو نص کیا ہو گیا؟ معقول اللحم. اور ظاہر کیا ہو گیا؟ غیر معقول اللحم. بس دونوں کے نص کو لے لیا اور دونوں کے ظاہر پر حمل کیا، کیونکہ جب دو روایت کو ملانا ہوتا ہے تو نص کو ظاہر پر فوقیت دی جاتی ہے، اظہر کو ظاہر پر فوقیت دی جاتی ہے. واضح ہو گئی بات؟ اس طریقے سے نص و ظاہر کو ملا لیا. وَلَعَلَّهُ، لعلہ شیخ بیان کر رہے ہیں کس کو؟ علت جمع کو، جو شیخ طوسی نے کیا. لِأَنَّ الْأَوَّلَ، اول سے مراد روایت اول یعقوب ابن شعیب پر. نَصٌ فِي عَذْرَةِ الْإِنسان، نَصٌ یعنی قدر متیقن، عذرا انسان میں قدر متیقن. انسان سے مراد کیا ہے؟ غیر معقول اللحم. ظاہر فی غیرہا، اور غیر انسان میں یعنی غیر معقول اللحم میں کیا ہے؟ ظہور. بعکس خبر ثانی، خبر ثانی میں بالعکس ہے. یعنی امام نے فرمایا لا باس ببیع العذرا، اس میں عذرا سے مراد معقول اللحم ہے، اور ظاہر کیا ہے اس کا؟ غیر معقول اللحم. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بات ہو گئی بات. فَيُتْرَعُ ظَاہِرُ كُلٍّ مِّنْهُمَا بِالنَّصِّ الْآخَرِ، ان دونوں کے جو ظاہر ہے اس کو تار کر دیا جائے گا. کس کے ذریعے سے؟ اس کے نص کے ذریعے سے. نص کو ظاہر پر فوقیت دی جائے، دونوں کے نص کو لے لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ انسان کا جو عذرا ہے اس کی خرید و فروخت باطل ہے، اور حیوان گوشت یعنی معقول
جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، حیوان معقول اللحم کا جو ازرا ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہے. یہ جم کر کے نتیجہ نکل گیا. وَيُقَرَّبُ ایک تائید لا رہے ہیں اس جم کی نہیں، خود جم کی تائید لا رہے ہیں. وَيُقَرَّبُ هَذَا الْجَمْعَ روایت السُّمَاطَ، اگرچہ شیخ نے کہا اس جم کی، لیکن یہ اس جم کی تائید نہیں ہے، اصل جم کی تائید ہے. وَيُقَرَّبُ هَذَا الْجَمْعَ روایت السُّمَاطَ، اس جم کی جو قریب کرتی ہے، اس جم کو قریب کرتی ہے، اس لیے کہا قریب کرتی ہے. روایت سما کیا کہتی ہے؟ قال سأل الرجل ابا عبداللہ علیہ السلام، ایک شخص نے امام سے سوال کیا، امام صادق علیہ السلام سے، وانا حاضر ہوں، اس حال میں کہ میں وہاں پر موجود تھا. کس کے بارے میں سوال کیا؟ ان بیع العذرات، ایک عذرا کے بارے میں سوال. فقال، امام نے فرمایا، انی رجل، نہیں فقال راوی نے فرمایا، معذرت راوی نے فرمایا، انی رجل، مولا میں وہ شخص ہوں، ابیع العذرات، جو عذرا کی خرید و فروخت کرتا ہوں. فما تقول، تو مولا آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال، امام نے فرمایا، حرام بیعها و ثمنها، عذرا کی خرید و فروخت حرام ہے. وقال، اور پھر امام نے فرمایا، لا باس ببیع العذرا، بیع عذرا کی خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ ایک ہی روایت میں مولا نے عذرا کو جائز بھی مانا ہے اور حرام بھی مانا ہے. ایک ہی روایت، ایک روایت میں امام دو الگ الگ باتیں نہیں کر سکتے. یعنی یہ چیز بتاتی ہے کہ شیخ نے جو جمع کیا ہے واقعاً جم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک روایت کو ہمیں تیر کرنا پڑے گا نا، دونوں روایتیں امام کی طرف سے آئی ہے، تقاضب نہیں ہو رہی یہاں پر. ایک روایت اپنے آپ کو تو خراب نہیں کر سکتی. پر اس کا مطلب ایک روایت میں امام فرماتے ہیں، فرض کریں امام یوں فرمایا آج موبائل کی خرید و فروخت صحیح ہے اور موبائل کی خرید و فروخت حرام ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی روایت صحیح ہے نا. بس اس کا مطلب موبائل دو قسم کے، اگر ایک روایت میں امام کہہ دیں موبائل کی خرید و فروخت حرام ہے، موبائل کی خرید و فروخت صحیح ہے، اس کا مطلب موبائل کی دو قسمیں، ایک قسم کے موبائل کی خرید و فروخت حرام ہے، ایک قسم کے موبائل کی خرید و فروخت جائز ہے. ایک ہی روایت میں امام نے فرمایا بیع العذرا صحیح ہے اور بیع العذرا حرام ہے، اس کا مطلب کہ یہ روایت جم کرنی ہے. یہ نہیں امام نے فرمایا کون سی خرید و فروخت حرام ہے، شیخ نے تو یہ جم کر کے بتایا. بس یہ روایت ناظر ہے اصل جم کی طرف، کہ اصل جم ہوگی روایت. یعنی کچھ ایسے عذرا ہیں جو یقیناً حرام ہے اور کچھ ایسے عذرا ہیں جو یقیناً حلال ہیں جس کی خرید و فروخت. شیخ نے اس طریقے سے جمع کی. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ وَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ، دو حکموں کو جمع کرنا. الحکمین سے کیا مراد ہے؟ حرمت اور جواز. فی کلام واحد، ایک ہی کلام میں. لے مخاطب واحد، ایک ہی شخص جس نے سوال کیا تھا اسی کو امام نے دو حکم بتائے. يدل على ان تعرض الاولین لیس الا من حیث دلالت، یہ دلالت کرتا ہے کہ امام نے ایک ہی روایت میں بتایا کہ عذرا کی خرید و فروخت جائز ہے اور حرام ہے. یہ چیز بتاتی ہے کہ پہلے والی جو دو روایت ہے اس میں دلالت میں مسئلہ ہے، ان میں دلالت میں مسئلہ ہے. یعنی ہمیں عذرا کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، ورنہ دونوں دلیلیں صحیح ہے. ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ورنہ دونوں دلیلیں صحیح ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ، امام نے خود ایک حدیث میں دونوں حکم کو جمع کر دیا. ایک بار کہا موبائل کی خرید و فروخت حرام ہے، ایک بار کہا موبائل کی خرید و فروخت جائز ہے. اس کا مطلب ہمیں موبائل کے دلالت میں مسئلہ آ رہا ہے، موبائل کس چیز پہ دلالت کرتے ہیں اس میں مسئلہ آ رہا ہے. بس عذرا کس چیز پہ دلالت کرتے ہیں اس میں مسئلہ آ رہا ہے، ورنہ یہ دونوں دلیلیں تعارض نہیں کر رہی، یعنی دونوں دلیلیں امام کی طرف سے صادر ہوئی ہے. تعارض میں کیا ہوتی ہے؟ ایک دلیل دوسری دلیل سے کہتی ہے تم امام کی طرف سے صادر نہیں ہوئی ہو، تقاضب کرتی ہے، ایک دوسرے کو کس قرار دیتی ہے. یہ کم از کم ایک دوسرے کو کس قرار نہیں دے رہی. فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ، دو حکم کو جمع کیا امام نے، جم سے مراد امام کا جمع کرنا. فی کلام واحد، ایک کلام میں. لے مخاطب واحد، ایک مخاطب کو، ایک سائل کو. یہ امام کا جمع کرنا دلالت کرتا ہے، یدل علی، کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ ان تعارض الاولین، جو دو روایت میں تعارض تھا، یعقوب
حدیث یعقوب اور حدیث مضارب میں، یہ جو 2 حدیث میں تعارض تھا، لیس یہ تعارض نہیں تھا الا من حیث الدلالت، ہمیں ازرا کا مطلب سمجھ میں، دلالت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ فلا یرجع فیہ الی المرجحات السندیہ او الخارجیہ، بس ان 2 دلیل میں ہم رجوع نہیں کریں گے، کس کی طرف؟ مرجحات کی طرف رجوع نہیں کریں گے، بلکہ جمع عرفی کی طرف جائیں گے۔ مرجحات کی طرف کب جاتے ہیں؟ کہ جب جمع عرفی پاسبل نہ ہو تو مرجحات کی طرف جاتے ہیں، یا مرجحات سندی ہے کہ اس میں اوثقیت اور اوثق اور عادل کو دیکھا جاتا ہے، یا مرجحات خارجی ہے جس میں دیکھا جاتا ہے موافق کتاب، مخالف عامہ یا شہرت و مشہور کو، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ فافا نتیجہ آگا صاحب، فلا یرجع فیہ، بس اس جمع کرنے میں ہم نہیں جائیں گے، کس کی طرف؟ یہ کی ضمیر جمع کی طرف ہے، کس کی طرف نہیں جائیں گے؟ الی المرجحات سندیت، یا نہ مرجحات سندیہ کی طرف، او الخارجیہ، نہ خارجیہ کی طرف۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ واضح۔ وَبِهِ يُدْفَعُ مَا يُقَالُ، وَبِهِ اس روایت کے ذریعے سے، روایت سماع کے ذریعے سے، کہ جس نے ایک ہی حدیث میں دونوں باتوں کو ذکر کیا، اس سے دفع ہو گیا وہ اشکال جو کیا گیا۔ وہ اشکال کیا تھا؟ وہ اشکال شیخ طوسی پہ تھا کہ شیخ طوسی 2 روایت میں جب تباین کلی کی نسبت ہو تو وہ قابل جمع نہیں ہوتی، 2 روایت میں جب تباین کلی کی نسبت ہو تو قابل جمع نہیں ہوتی۔ یہ جو امام نے خود اپنی ایک ہی حدیث میں دونوں حکم کو ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ قابل جمع ہے، اور یہ اشکال شیخ طوسی پہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں جمع صحیح کیا۔ اب یہ دلالت میں بحث کریں کہ اس جمع کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے کرنا ہے یہ علیحدہ بحث۔ جمع تو ہونی ہے روایت، کیونکہ ایک ہی روایت میں امام نے ازرا کے کو حرام بھی قرار دیا اور جائز بھی قرار دیا۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ وَبِهِ اس روایت ہی کی ضمیر روایت سماع کی طرف، اس روایت سماع کی ذریعے سے یدفع دفع ہو جاتے ہیں ما وہ اشکال جو یقال کیا گیا ہے، من بیان کرا ہے اس اشکال کو۔ کیا اشکال کیا گیا؟ یہ کیا گیا من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین، جب 2 خبر جو ایک دوسرے سے متنافی ہو، جھگڑتی ہے، تنافی کرتی ہے، جھگڑتی ہے، اگر ان کا علاج کرنا ہے ان 2 خبروں میں جو متنافی ہو، علی وجہ التباین کلی، تنافی کیسا ہے؟ اس طریقے سے جھگڑی کہ دونوں میں تباین کلی کی نسبت ہے۔ ایک بار امام فرما رہے ہیں کہ جائز ہے، ایک بار کہہ رہے ہیں کہ صحت ہے، تو اس میں تباین کلی کی نسبت ہے۔ جواز اور حرمت میں، صحت میں اور جواز میں، اور تباین کلی، پس 2 روایت جس میں تباین کلی کی نسبت ہو، اس کا علاج کیا ہوا؟ ان العلاج هو الرجوع الى المرجحات الخارجیات دائما اور فقط اس کا علاج فقط یہ کہ آپ مرجحات خارجیہ کی طرف جائیں، یعنی مرجحات سندی بھی نہیں، مرجحات خارجی کی طرف جائیں، یعنی دیکھیں کون سا کیا موافقت عامہ ہے، کون سا مخالفت عامہ ہے، کون سا موافق قرآن ہے، اور کون سا اس کی طرف جائیں، نہ کہ جمع عرفی کی طرف جائیں۔ شیخ کہہ رہے ہیں یہ اس کا اشکال باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کیونکہ امام نے خود ایک حدیث میں دونوں کو ذکر کیا، واضح ہے۔ اور اگر مرجحات خارجی بھی نہ ہو، ثم تخیر ہو، یا تخیر کا مبنی ہوگا، ابھی توقف ہو یا توقف کا آپ کا جو بھی ہوگا، لیکن بہرحال آپ جمع عرفی کی طرف نہ جائیں۔ شیخ کہتے ہیں غلط کہہ رہے ہو، جمع عرفی کی طرف جائیں گے، کیونکہ خود امام نے ایک ہی روایت میں دونوں کو ذکر کیا۔ واضح نہیں ہے؟ لا الغاء ظہور کل منہما، لا الغاء ظہور کل منہما، نہ کہ یہ شیخ طوسی نے کیا تھا؟ ہر ایک کے ظہور کو ملغا کر دیا تھا، کس سے؟ بالنص الاخر۔ یہ روایت یہ ایڈ کر لیں گے تو عبارت واضح ہو جائے گی۔ لا الغاء ظہور کل منہما بالنص الاخر، نہ ایسا کریں گے کہ ہر دونوں کے ظہور کو ملغا کر دیں گے ان دونوں کے نص سے، جو شیخ طوسی نے کیا، ایسا نہیں کریں گے۔ واضح؟ یہ اس کا اشکال دفع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وَلِهَذَا تَعَانَى، اسی وجہ سے یہ جس نے اشکال کیا تھا، یعنی تعانى هذا القائل ہو، تعانى کا فاعل یہ قائل ہے، یہ اشکال کرنے والا مستشکل ہے، اسی وجہ سے اس مستشکل نے تعان کیا کس پر؟ علامن، اس شیخ پر، یعنی ان افراد پر، جمع بین الامر والنہی بالحمل الامر علی الاباحۃ والنہی علی الکراہۃ، کہتے ہیں کہ امر کو آپ اباحہ پر حمل کریں اور نہیں کو کراہت پر حمل کریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نبی کے، ایسے ہی کہ آپ ایک حدیث میں اگر ہے کہ نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے، ایک حدیث میں نماز جمعہ پڑھنا حرام ہے، تو آپ کہیں امر سے مراد
مباح ہے، نہیں سے مراد کراہت ہے۔ کس طرح وہاں پہ یہ جمع تبرعی، جمع جیبی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، اسی طرح یہاں پر بھی اوقات نہیں۔ شیخ کہتے ہیں اگر یہ حدیث سماع نہ ہوتی تو آپ کی بات سنی جاتی، لیکن یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ جیسے امام فرمائے موبائل کی خرید و فروخت حرام ہے اور موبائل کی خرید و فروخت حلال ہے، اس کا مطلب خود موبائل کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، دو قسم کے موبائل ہیں، واضح نہیں۔ واحتمل السبزواری حمل خبر المنع على الكراهة وفي ما لا يخفى من البوت۔ واحتمل السبزواری حمل خبر المنع على الكراهة وفي ما لا يخفى من البوت۔ اگر سبزواری نے کیا کیا، اگر سبزواری نے یوں کیا، انہوں نے کہا کہ ثمن العذرات من الصوت، ثمن العذرات من الصوت، یہاں پر حرمت ظہور رکھتی ہے، یہاں پر حرمت کیا ہے، ظہور رکھتی ہے، کیونکہ امام نے کیا فرمایا، ثمن العذرات من الصوت، یہاں پر فرمایا لا باسا، یہاں پہ جو جواز ہے یہ نص ہے، پس جواز جو نص ہے اس کو حرمت جو ظہور رکھتی ہے اس پر تقدم کیا۔ شیخ انصاری فرمایا یہ غلط جمع ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ صحت بھی نص ہے، آغا صاحب صحت بھی نص ہے حرمت میں، صحت کا بھی مطلب باطل، یہ طریقہ جو جمع کا اس طریقے کو ہم نہیں مانتے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ واحتمل السبزواری، آغا سبزواری نے احتمال دیا کس چیز کا، حمل خبر المن ہے، جو منع کی خبر ہے، منع کی خبر کون سی تھی، ثمن العذرات من الصوت، اس کو ہم کریں کس پر، کراہت پر۔ کیوں اس پہ ہم کریں گے، کیونکہ اس میں جو منع ہے وہ ظہور ہے، جبکہ بعد والی خبر میں جو جواز ہے وہ نص ہے، پس نص کو ظہور پر فوقیت دیں گے۔ شیخ کہتے ہیں وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى مِنَ الْبُعْدِ، واضح دیکھیے کتنی غلط بات ہے، یہ بہت بعید بات ہے، اس طریقے سے جمع نہیں ہوگا۔ وَعَبَدُ مِنْهُ انشاءاللہ فردا، وصلی اللہ علیہ محمد۔ سمجھ میں آئی بات کیوں؟